بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب نیوز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ متحدہ عرب امارات میں اب بغیر ڈرائیور کے گاڑیاں چلیں گی۔ ابتدائی مرحلے میں مسافروں کو ہوٹلز، ریسٹورنٹس، شاپنگ مالز اور دفاتر پک ڈراپ کے مفت سہولت فراہم کریں گے۔ اماراتی ریاست ابوظہبی میں اب بغیر ڈرائیور کے گاڑیاں عنقریب چلیں گی۔ زیادہ بڑی خوشخبری یہ ہے کہ ڈرائیور لیس گاڑیاں مسافروں کو بلا معاوضہ ان کی منزل تک پہنچائیں گی۔ یہ ڈرائیور لیس پروجیکٹ 2 مرحلوں پر مشتمل ہوگا۔ پہلے مرحلے میں یاس آئی لینڈ میں بغیر ڈرائیور کے ان گاڑیوں کے ذریعے مسافروں کو ہوٹلز، ریسٹورنٹس، شاپنگ مالز اور دفاتر میں پہنچانے کے لیے پک ڈراپ سروس متعارف کرائی جائے گی۔ مزید معلومات کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، سب نیوز HD کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ جبکہ دوسرے مرحلے میں باقی علاقوں میں 10 خودکار گاڑیاں چلائی جائیں گی۔ یہ بلا معاوضہ ڈرائیور لیس سروس صبح 8 بجے سے رات 8 بجے تک سفری سہولت فراہم کرے گی۔ ڈیلی گلف اردو کے مطابق ابتدائی مرحلے میں ایک سیفٹی آفیسر ڈرائیونگ سیٹ پر موجود ہوگا جو خود کار ڈرائیونگ کے آپریشن کو مانیٹر کرے گا اور کسی اتفاقی یا صورتحال پر گاڑی کا کنٹرول چیک کرے گا۔ یہ سہولت مسافروں کی زندگی کے تحفظ کی خاطر فراہم کی جا رہی ہے۔ ان بغیر ڈرائیور گاڑیوں میں آس پاس کے ماحول کو جانچنے، سسٹم کو بغیر کسی انسانی مدد کے نیویگیٹ کرنے کی سہولت موجود ہے۔ مزید خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں، نون لیگ کے کچھ لوگ خاموش ہو جائیں گے اور کچھ پارٹی چھوڑ جائیں گے۔ اگلے چند دنوں میں ایک نیا سیاسی منظر نامہ سامنے آئے گا۔ اہم دعویٰ کر دیا گیا ہے، اسے کہتے ہیں سجی دکھا کر کھبی مارنا۔ پیپلز پارٹی نے انڈر دی ٹیبل جو ڈیل کی ہے وہ نون لیگ کے لیے اتنے بڑے صدمے کا باعث بن گئی ہے کہ اب وہ کھا بھی نہیں سکتے اور اگل بھی نہیں سکتے۔ اگر PDM کے اتحاد سے بھاگتے ہیں تو بھی انہیں وارے نہیں کھاتا اور اگر اتحاد کے ساتھ چلتے ہیں تو بھی ان کے زخم رسنا شروع ہو جاتے ہیں کہ PDM کو استعمال کر کے پیپلز پارٹی نے تو اپنی 5 انگلیاں گھی میں ڈال لیں اور فائدے پر فائدہ لیا اور نون لیگ کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا۔ جب سے پیپلز پارٹی نے سینٹ میں اپنا اپوزیشن لیڈر بنوایا ہے تب سے نون لیگ کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے رہنما حیدر زمان قریشی نے نجی TV چینل کے ایک پروگرام میں کہا کہ اگلے چند روز میں ایک حیران کن اور ناقابل یقین سیاسی منظرنامہ سامنے آئے گا۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ نون لیگ کے کچھ لوگ پارٹی چھوڑ جائیں گے جبکہ کچھ لوگوں کو خاموش کروا دیا جائے گا۔ تب نون لیگ کے رہنماؤں کو ثابت کرنا پڑے گا کہ ان کے اپنے لوگ کس سے رابطے میں تھے اور کس کے کہنے پر کس کو ووٹ کرتے تھے۔ 29 مارچ بروز پیر کو تعطیل کا اعلان۔ تفصیلات کے مطابق سندھ حکومت نے 29 مارچ کو صوبے بھر کے لیے تعلیمی ادارے کے لیے عام تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ اس حوالے سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق 15 شعبان شب برات کے سلسلے میں بروز پیر صوبے کے تمام نجی اور سرکاری تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے پنجاب حکومت نے مکمل لاک ڈاؤن پر غور شروع کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق لاہور اور دیگر اضلاع میں کورونا کیسز کی تعداد میں اضافے کے بعد پنجاب حکومت مکمل لاک ڈاؤن کی جانب جانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی فردوس عاشق ایوان نے کہا ہے کہ حکومت کل سخت اقدامات اٹھانے جا رہی ہے۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ عوام نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کو سنجیدہ نہیں لیا، شہری پیار کی زبان نہیں سمجھ رہے، اس لیے سختی کرنا پڑے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ کورونا SOPs کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، صوبے میں مکمل لاک ڈاؤن ہی ایک واحد حل ہے۔ خیال رہے کہ لاہور کے 27 علاقوں میں 2 ہفتے کے لیے اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا۔ PIA کا اہم اقدام، لاہور سے اسکردو کے لیے براہ راست پروازوں کا اعلان کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سیاحت کے فروغ کے لیے PIA نے لاہور سے اسکردو کے لیے براہ راست پروازوں کا اعلان کر دیا ہے۔ قومی ایئر لائن کی پہلی پرواز 6 اپریل کو لاہور سے اسکردو کے لیے اڑان بھرے گی، جبکہ PIA لاہور سے اسکردو کے لیے ہفتہ وار 2 پروازیں آپریٹ کرے گا۔ PIA ترجمان کا کہنا ہے کہ لاہور سے اسکردو کے لیے یک طرفہ کرایہ 7,500 روپے مقرر کیا گیا ہے۔ قومی ایئر لائن لاہور سے اسکردو کے لیے ایئر بس 320 استعمال کرے گی۔ خیال رہے کہ کچھ دن قبل سوات ایئرپورٹس کو 17 سال بعد پروازوں کے لیے بحال کر دیا گیا ہے۔ دنیا بھر سے ہر سال 1 کروڑ سے زائد مسلمان حج اور عمرہ کے لیے سعودی عرب کا رخ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سعودیہ میں مقیم لاکھوں افراد بھی حج، عمرہ اور نماز کے لیے مسجد حرام میں تشریف لے جاتے ہیں۔ سعودیہ کا موسم گرمیوں میں ناقابل برداشت ہو جاتا ہے، اس میں مسجد حرام میں لاکھوں لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ تاہم سعودی حکومت اللہ کے گھر آنے والوں کی آرام اور آسائش کا پورا خیال رکھتی ہے۔ اردو نیوز کے مطابق مسجد الحرام مکہ مکرمہ میں کولنگ اور ایئر کنڈیشننگ کے 2 بڑے پلانٹ زائرین کو خوشگوار موسم فراہم کر رہے ہیں۔ یہ دنیا کے بڑے پلانٹس میں سے ایک ہیں۔
ایئر کنڈیشننگ پلانٹس کی صفائی اور اصلاح و مرمت کا انتظام 24 گھنٹے موجود ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق مقدس مساجد کی انتظامیہ نے دنیا کے 2 بڑے کولنگ اور ایئر کنڈیشننگ پلانٹس کا انتظام کیا ہے۔ ان میں سے ایک اجیاد پلانٹ ہے جو 35 سے 300 ٹن کولنگ فراہم کرتا ہے۔ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ عالم اسلام کے لیے مقدس ترین مقامات ہیں، جہاں حج اور عمرہ کی ادائیگی کے لیے ہر سال 1 کروڑ سے زائد لوگ آتے ہیں۔ تمام زائرین وطن واپسی پر آب زمزم اپنے ساتھ ضرور لے کر جاتے ہیں، کیونکہ یہ متبرک پانی شفا بخش ہے اور جسمانی اور روحانی طہارت کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ گزشتہ کچھ عرصے سے مکہ مکرمہ میں زمزم کی سپلائی عارضی طور پر بند کر دی گئی تھی، تاہم اس حوالے سے اب خوشخبری سنا دی گئی ہے۔ امام کعبہ اور حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے اعلان کیا ہے کہ زمزم سپلائی کرنے والا ادارہ کھول دیا گیا ہے۔ زمزم حاصل کرنے کے خواہش مند اس ادارے میں جا کر متبرک پانی حاصل کر سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گا سب نیوز۔ اپنے میزبان شہزاد احمد کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔